السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد مہتاب اکرم میرا نام ہے۔ 2006 میں میری فراغت ہوئی تھی جامعہ مفتاح العلوم سے، اس کے بعد تخصص کیا، سال لگایا، پھر ادھر اللہ پاک نے خدمت کے لیے قبول کر لیا، اور آج ہم اپنا یہ پھل دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ شروع سے لے کر 8 سالہ کورس آج یہ مکمل کر رہے ہیں، تو یہ یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، ورنہ مولوی جو ہے وہ فارغ نہیں ہوتا، اس کا ایک اسٹیشن آتا ہے، اس پر پہنچ کر پھر اگلے اسٹیشن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک اسٹیشن ہے، یہ فارغ نہیں ہو رہے۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ فارغ تو بیت الخلاء سے ہوا جاتا ہے، ادھر سے نہیں ہوا جاتا، تو یہ لفظ ٹھیک نہیں ہے کہ یہ فارغ ہو گئے۔ تو یہ ایک اسٹیشن تھا، اس اسٹیشن سے اب اگلا اسٹیشن آئے گا، اگلا اسٹیشن، اسی طرح ہم نے جو ہے اپنی قبر تک پہنچانا ہے۔ تو مختلف اسٹیشن ہیں، تو اس میں صرف ایک واقعہ سناؤں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا، وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ جو باتیں جو مولوی صاحب نے بتائی تھی، جو ہم نے سوچی تھی ذہن کے اندر، وہ حضرات نے بتا دی ساری کچھ۔ تو والدین کے لیے عرض ہے کہ جب بچہ وہ ایک جو انہوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اب فارغ ہو رہا ہے، عالم بن رہا ہے، تو اب یہ ہمارا سہارا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ بناتے بھی ہیں۔ اولاد کو بھی چاہیے کہ والدین کا سہارا بنے، ضرور بنے، لیکن والدین کے لیے عرض یہ ہے کہ وہ سہارا تو بنیں گے، لیکن آپ کی طرف سے جو معاونت ہے وہ چلتی کسی بھی شکل میں، حوصلہ افزائی کی صورت میں بھی اگر چلتی رہی نا، تو یہ ان بچوں کو بہت آگے تک لے جائے گی۔ مولوی صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، مولوی طاہر مسعود صاحب نے، پرانا واقعہ، وہی آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بچے کو اس کی والدہ نے اسکول میں داخل کروایا، تو بچہ کند ذہن تھا، نالائق تھا، تو اسکول والوں نے محنت کی، خوب محنت کی، لیکن وہ بچہ چل نہیں سکا۔ تو گھر میں ایک لیٹر بھیج دیا بچے کے ہاتھ، یہ اپنی والدہ کو جا کر دے دیا۔ اب والدہ نے جب وہ لیٹر کھولا، دیکھا، پڑھا کہ آپ کا بچہ انتہائی نالائق ہے، نکھٹو، کند ذہن ہے، بالکل بات سمجھتا نہیں ہے، ہم اس کو اپنے اسکول میں رکھ نہیں سکتے، ہم اس کو فارغ کرتے ہیں، اس کا جو مرضی کریں۔ اب والدہ نے جب یہ بات پڑھی لیٹر پر، بڑی پریشان ہوگی، چہرے پر ظاہری پتہ، جب آدمی پریشان ہوتے اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں۔ تو بچے نے بھانپ لیا، پوچھا کہ امی جی یہ اس پر کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے فوراً اپنے جو تاثرات چہرے پر آئے تھے پریشانی کے، اس کو دور کیا، اور انہوں نے کہا کہ لیٹر میں یہ لکھا ہے کہ آپ کا بچہ اتنا ذہین فطین ہے کہ ہمارے پاس ایسے اساتذہ نہیں ہیں، اتنے تعلیم یافتہ اساتذہ نہیں ہیں کہ جو اس کو پڑھا دیں اور اس کے سمجھ کے مطابق جو ہے اس سے کام لے سکیں، لہٰذا جو ہے ہم اس کو پڑھانے سے قاصر ہیں، اس کے لیے کوئی علیحدہ طور پر جو ہے بندوبست کیا جائے۔ تو یہ بات جو ہے نا والدہ نے اپنے بچے کو بتائی، جب بتا دی پھر اس نے کوشش شروع کر دی، گھر کے اندر ایک استاد کا بندوبست کیا، خیر وہ چلتے رہے۔ وہ بچہ پھر بڑا ہو کر جو ہے وہ سائنسدان بنا۔ یہ جو بلب ہمیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا، یہ اسی کی ایجاد ہے، ایڈیسن اس کا نام۔ والدہ فوت ہوگی، بچہ بڑا سائنسدان بن گیا، اور ملک کے اندر اس کی کافی شہرت ہوگی۔ تو ایک دن وہ اپنے پرانے کاغذات دیکھ رہا تھا، تو وہ لیٹر سامنے آ گیا۔ جب لیٹر کھولا، پڑھا، تو وہ سارا واقعہ اس کے ذہن میں گھوم گیا کہ ماں نے مجھے کیا کہا تھا، لیٹر میں تو بالکل اس کے متضاد لکھا ہے، الٹ لکھا ہوا، یہ کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن والدہ کی وہ تھپکی اس کو کہاں تک لے گئی۔ تو یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے مثبت انداز میں، یہ بچے کو بہت آگے تک لے جاتی ہے۔ ابھی یہ پریکٹیکل زندگی کے اندر اب یہ شروع ہو رہے ہیں، داخل ہو رہے ہیں، اب باہر کے ماحول میں جائیں گے پھر انہیں پتہ چلے گا کہ آلو کا بھاؤ کیا ہے اور پیاز کا بھاؤ کیا ہے۔ پھر یہ جو ابھی یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ مدرسے کی 4 دیواری ہمارے لیے کوئی جہنم کے 7ویں طبقے سے کم نہیں ہے، جب باہر نکلیں گے پھر کہیں گے یہ جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ تھا۔ باہر جا کر جب نکلتا نا آدمی پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے حالات ان پر آئیں گے، تو آپ حضرات سرپرست ہیں، والد ہیں، تو آپ سے گزارش ہے
کہ جب بھی حالات آئیں تو مثبت انداز میں اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرنی، کیونکہ آپ ان کے لیے صاحبان ہیں۔ صاحبان جب تک سر پر رہتا ہے تو نیچے چھاؤں رہتی ہے، بڑا حوصلہ رہتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب یہ فوت ہوئے، کچھ عرصے بعد مفتی رفیع عثمانی صاحب، کیونکہ ان کی داڑھی سفید ہو گئی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی داڑھی سفید ہو گئی، چاندنی آ گئی، چمکنے لگ گئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں، جب تک والد کا سایہ تھا، صاحبان تھا، تو دھوپ نہیں پڑتی تھی، لیکن اب جب سایہ اٹھ گیا تو دھوپ پڑی تو چمکنا شروع ہو گئی۔ تو آپ ان کے لیے ایک صاحبان کی حیثیت رکھتے ہیں، تو آپ کی معاونت رہے گی، حوصلہ افزائی مثبت انداز میں کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو آگے چلاتے رہیں گے اور ان سے خوب اپنے دین کا کام لیں گے۔ اللہ پاک ہم ان کی توفیق۔